مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگ دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، بالاخص قبلہ زینت محفل، شم محفل، خوبصورت پیر صاحب قبلہ حضرت صوفی محمد ارشد محمود صاحب زیدہ مجدہ. پچھلے جمعۃ المبارک پر فقیر ایک مقام پر کسی کا نکاح تھا، وہاں پر حاضر ہوا اور میں ان لمحات کو مس کرتا رہا. اور یہاں پر بیٹھ کر ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، اور واللہ میں باوضو ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، قبلہ صاحبزادہ صاحب سے بھی ایک مرتبہ گفتگو ہوئی. میں نے عرض کیا یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے موقع دے دیتے ہیں، وگرنہ آپ کے پاس بڑے ماشاءاللہ خوبصورت ٹرینڈ لوگ ہیں جو انگلش میں، اردو میں خطاب بھی فرماتے ہیں، پھر آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں پورے کرتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ حکم فرمائیں، یا جب بھی حکم فرمائیں میں حاضر ہوتا ہوں، یہ میری خوش بختی ہے. لیکن پچھلے جمعہ میں ان لمحات کو مس کر رہا تھا، یہاں پر ذکر تھا اور وہاں پر پتہ نہیں کیا تھا، تو اس ذکر کو یقیناً میں مس کر رہا تھا. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، رب سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ رب سے کس طرح ڈرا جائے، یہ صوفیوں سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں سے بہتر کون جان سکتا ہے جو دن رات رب کے ذکر میں رہتے ہیں. ان کی صبح ہوتی ہیں تو رب کے ذکر میں ہوتی ہیں، نیک بندوں کے شجرہ میں ہوتی ہیں، اور پھر اس شجرے میں جس طرح پروئے ہوئے بزرگ ہیں، پھر ان شجروں میں جو خوبصورت نام ہیں. میں نے تو اپنے شیخ سے یہ سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم شجرہ میں بزرگ کا نام لیتے ہو، وہ قبر میں بیٹھ جاتے ہیں اور تمہارے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو قربان جائیں، بات ہو رہی تھی رب سے ڈرنے والوں کی، جن کی صبح بھی رب کے ذکر میں ہو، دوپہر بھی رب کے ذکر میں ہو، شامیں بھی رب کے ذکر میں ہوں، راتیں بھی رب کے ذکر میں ہوں. تو پھر کیوں نہ جب موت کا وقت آئے تو ان کی زبانوں پر ذکر ہی ہوگا نا. میں 2-3 مقامات غالباً ایک آدھی آپ کی محفل میں بھی ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ امریکہ میں ایک بندے کا انتقال ہوا، غالباً یہ میں نے عرض کیا ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا اس کے بعد. تو وہ بندہ اپنے زندگی میں ذاکر تھا. ذاکر اسے کہتے ہیں جو ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. تو میں نے ایک عالم سے سنا، میں وہاں پر موجود تھا، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جب اس کا انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں جو مین سائنز ہوتے ہیں ڈیتھ کے، اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دل رک جاتا ہے کام کرنے سے. اسی طرح ہے نا، سانس رک جاتا ہے، دل رک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اس بندے کا انتقال ہوا جو اپنی زندگی میں ذاکر تھا، رب کا ذکر کرتا تھا، مشینیں کہہ رہی کہ بندہ چلا گیا، مگر دل اس کا ہل رہا ہے. ڈاکٹر قبلہ پیر صاحب سے اور جو سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، آپ میں سے سنگی وہ جانتے ہیں جسم میں لطائف ہوتے ہیں، لطائف ہوتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے اللہ کے لوگ دیکھے، میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں، ان کا دل یہاں تک آتا ہے، اللہ اللہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. بعضوں سے میری بنتی بھی نہیں ہے ان میں سے، مگر جو اچھے لوگ ہیں وہ تو ہیں نا ہر جگہ. کیونکہ جب رب کا ذکر کیا جائے اور خود
طاری ہو جائے تو پھر تو یہ وہی بات ہے کہ جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، خواجہ سرہند نے کہی تھی، آپ پہ نہ ہلاؤ لیکن جدو رب دا ذکر کرو ہل جاوے تو پھر انہوں ہلن دیو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن سے نہیں بنتی۔ تو وہ امریکہ میں ساتھی کہ جس کا خود ہلتا تھا دل، اس کا خود ہلتا تھا دل، کہتے ہیں ڈاکٹرز پریشان ہو گئے، کہ بندہ ڈیڈ ہو گیا ہے، مشینیں کہتی بندہ ڈیڈ ہو گیا مگر اس کا دل نہیں رکتا۔ اب آپ کو پتہ جب وفات ہوتی ہے میسیجز ہوتے ہیں، خاندان والے اکٹھے ہو گئے، سنگی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھی ڈاکٹر کہندے نے بھی بندہ مر گیا پر اندر دل نہیں مریا۔ مشینیں بھی کہتی ہیں کہ دل ختم ہو گیا مگر وہ رکتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اسی کے سلسلے کے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا کہ اس کا دل میں بتاتا ہوں کیوں نہیں رک رہا، یہ اپنی زندگی میں ذاکر تھا، اپنی زندگی میں رب رب کیا کرتا تھا، اللہ کی ضربے لگایا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگایا کرتا تھا۔ تو میرا ٹاپک شروع ہوا تھا رب کے خوف سے، تو رب فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، میرے سے اس طرح ڈرو حق تقاتہ، جس طرح مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب انسان پر رب کا خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسے ہم یہاں پر بڑا مشہور ہے کہ اگر آپ نے CCTV لگایا ہو، میں بعض دفعہ مثالاں بڑیاں آمدیاں دینا تاکہ سمجھ آ جائے، تو یہاں پہ بڑا مشہور ہے کہ CCTV لگاؤ تو چور بڑے ڈرتے ہیں، یہ مشہور ہے عام طور پر جنہیں کام بھی کھانا ہوتا ہے پھر بھی کھا جاندے نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب رب کا خوف طاری ہوتا ہے، اب ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ عام مثال ہے۔ تو جب بندے کے دل میں یہ خوف آ جائے کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے سارے پارٹس آف باڈی اس کے ذکر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ سرزد ہونا اس سے چھوٹ جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی اس کو یاد کرتی رہتی ہیں، اس کا دل بھی اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء جو ذکر کر سکتے ہیں وہ اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور صاحبو پھر جو رب کے خوف میں چلا جاتا ہے، رب تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں۔ اور ترغیب و ترہیب میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں، اور یہ تصوف کی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو ٹرمز بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ اب ایک بڑی خاص بات میں نے ایک مقام پر پڑھی تھی، بعض اللہ کے ولیوں میں ایسے ٹولے بھی ہیں، ایسے گروپس بھی ہیں کہ اگر کسی کو دیکھے نا کہ یہ صرف شو آف کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں سب کچھ کھینچ لیتے۔ ایسے میگنٹس بھی میں نے سنے اور پڑھے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا الترغیب والترہیب میں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب رب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، جسم پر عجیب سی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو رب کے خوف میں کسی کے جسم پر کپ کپی طاری شروع ہو جائے، وہ کانپنا شروع ہو جائے، فرمایا کہ اس کے جسم سے اس طرح گناہ جڑتے ہیں کما یتجانت عن الشجرۃ ورقها، جس طرح درخت کو یوں یوں جھنجھوڑو اور پتے گرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو رب کے خوف میں ڈرتا ہے، اپنے جسم کو کمپاتا ہے، کانپتا ہے اس کا جسم، اس کے جسم سے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلی گل بڑی خاص ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بندہ میرے خوف سے ایک دن بھی ڈرا، جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤ۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے، فرمایا کہ بروز قیامت، اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رب کے خوف میں اگر کوئی روئے، رب کے خوف میں روتا ہو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ If you have tears in your eyes because of fear of Allah subhanahu wa ta'ala, now listen the reward۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، امام غزالی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور جو یہ صوفی ہیں نا جنہوں نے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے، ان سے عرض ہے کہ
یہ مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے لکھی ہے، اسی طرح ایک نسخہ کیمیا کتاب ہے، اور پھر کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ عنہ کی کتاب ہے. آپ یہ کتابیں پڑھیں، قسم سے بڑی باتیں سیدھی ہو جائیں گی آپ کی. تو پریشان نہ ہو سکتا ہے تسی کہو تے اسی نہ پڑھ سکیے کی کریے، ویندے رہو، آپ پہ سیدھا ہو جائے گا کام. نظر والے جو بیٹھے ہیں یہاں پر، میں 2 دفعہ اخلاص کی نکاح اچھا کرو، سارا کام ہو جائے. سبحان اللہ، اخلاص کی نکاح اچھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاص کے پیورٹی کے ساتھ آئیں، کچھ لینے کی غرض سے آئیں، نیت یہ ہو تو سب صاف ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا میں زندگی میں 2 دفعہ میرا جنہوں پنجابی کے اندر نا ترا نکلے ہوئے. ایک پیر صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا ابھی، اللہ کے نیک بندے ہیں. تو یہ ساتھی صوفی لاقہ صاحب اور ساتھی جو قریب کے ہیں، میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا ہوا ہے. اچھا میں کسی مقام پر گیا، ساڑھے بھی پاس مولویاں تھے الحمدللہ، اپنے ہم شریعت کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، جتنے جوگے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو دیکھنے والے. اچھا کوئی ذہن میں میری بات آ گئی، اسی رات پیر صاحب آ گئے خواب میں. اچھا میں کیا بھی ہے میں بس، کیونکہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کی تھنکنگ اور تھاٹس ہوتی ہیں نا، وہی کنورٹ ہوتی ہیں اس کے ڈریمز میں. حتیٰ کہ میں کسی دن آپ کو خواب کے اوپر بھی بیان کروں گا. پھر اسی طرح جو کھانا ہوتا ہے، جڑا بندہ زیادہ کھانا پینا کھاتا ہو، جو زیادہ پانی پی کے سوئے، وہ رات کو ہو سکتا ہے کہ سوئمنگ کر رہا ہو خواب میں. یہ مختلف چیزیں ہیں، علامہ ابن سیرین اور مختلف لوگوں نے لکھی ہیں. اچھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے. اگلے دن پھر وہی پیر صاحب آ گئے، تے نال صاحب زیادہ صاحب نے بھی لے آئے. فجر کا وقت تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں کہا جی بس اور نہیں سوچتا میں. اور بات میں نہیں بتاؤں گا، قبلہ پیر صاحب سے میں نے عرض کیا ہے، اور ایک اور آپ کے سنگی ہیں. تو میں نے الحمدللہ اچھا ہی سوچا تھا، مگر پیر صاحب تشریف فرما ہو گئے خواب میں. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں جو کرنٹ والے ہیں، کرنٹ لگانا جانتے ہیں. اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، یہ بڑی راز کی بات کی انہوں نے. میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے. پیورٹی کے ساتھ آئیں تو پھر خالی دامن نہیں جائے گا. اور اگر پیورٹی نہیں ہوگی، ذکر بھی کریں گے، جہاں پر گھنٹے بیٹھیں گے بھی، ہو سکتا ہے لنگر بھی کھائیں، مگر دامن خالی ہوگا، مگر دامن خالی ہوگا. اب 6 منٹ رہ گئے، جلدی جلدی آپ کو ابھی میں نے صوفیوں کی طرف بھی لے کے جانا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، رب تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. فرشتے پکڑیں گے، پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے. اچانک اس کی آنکھ کا، اس کی پلکوں کا ایک بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ میں کو گل کرنی ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں بتا کیا بات ہے. وہ کہے گا، اے باری تعالیٰ میں نے تیرے حبیب سے سنا تھا، اگر کوئی رب کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، رب تعالیٰ اس رونے کی وجہ سے اسے بخشش فرما دیتا ہے. اے باری تعالیٰ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میں وٹنس بنتا ہوں کہ یہ رویا تھا تیرے خوف میں. رب تعالیٰ فرمائے گا، رب تعالیٰ جبرائیل کو حکم دے گا، جبرائیل اس بندے کی بخشش ہو گئی. اور اب روایت یہ ہے، جبرائیل کہیں گے او فلاں بن فلاں فرشتوں واپس آؤ. جملہ سنیں، وہ جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے ایک بال کی وجہ سے بندہ بخشا گیا، ایک بال کی وجہ سے بندہ بخشا گیا. اب آئیے آپ کو صوفیوں کی بارگاہ میں لے جاؤں، ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں. بابا فرید الدین بہت بڑے اونچے مقام کے اللہ کے ولیوں میں. پھر ان اللہ کے ولیوں میں بھی مقامات ہوتے ہیں، منازل ہوتی ہیں. یہ جب جس وقت بیٹھتے ہیں، جس طرح اسی مولوی کٹھے بیٹھے ہوئے نا تو سانوں پتہ ہوتا ہے کون کس لیول کا ہے، اسی طرح مشائخ کو بھی پتہ ہوتا ہے کون کس لیول کا ہے. جس طرح ہم بعض دفعہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، مشائخ بھی ڈسکس کرتے ہیں، میری فلاں کیفیت یہ ہے، میری فلاں کیفیت یہ ہے، فلاں معاملہ یہ ہے، فلاں معاملہ یہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ریاضت دیکھیں، اس شریف کے مقام پر آپ 40 دن تک آپ کا یہ سلسلہ تھا کہ آپ کنویں میں اپنے آپ کو الٹا لٹکا لیتے، رات کو الٹا لٹکا لیتے، اور پھر کیا کرتے، صبح لوگ آپ کو نکالتے،
آپ سارا دن پھر ریاضت کرتے رہتے، جب رات کو سب سو جاتے تو آپ اٹھ کر یہ شعر پڑھتے اور پھر اسی طرح چلے جاتے، فرماتے اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو جب ڈاڈیاں نہ لائی ہوئے کیا رب سوتا ہے؟ نہیں سوتا۔ رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، یہ شان کے خلاف ہے۔ تو جو رب تعالیٰ کا ہونا چاہے اس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ گرم بسترے چھوڑ دے۔ جو گرم بسترا چھوڑ دیتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہاں پر پہنچا دیتا ہے تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آخری بات، ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ہم تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اب آپ کی ریاضت دیکھیں، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر پڑھی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، اور پھر ساری رات روتے رہتے۔ آج مولوی صاحب 2-3 سال نمازاں کٹھیاں پڑھا لیں، ورنہ سمجھن میں تو بڑا اللہ دا ولی کوئی نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو امام الائمہ ہیں، امام ابو یوسف بھی آپ کے شاگرد ہیں، امام مالک بھی آپ کو دیکھتے ہیں، امام شافعی بھی آپ کو دیکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ کوئی جتنا بڑا بھی فقہ کا امام ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے در سے پانی پیتا نظر آتا ہے، آپ کے در سے فیض لیتا نظر آتا ہے۔ بات ختم ہو رہی ہے، آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، ساری رات روتے رہتے۔ ایک ہوتا ہے عام رونا، آپ اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور پکڑ کے کھینچتے رہتے، اور کھینچتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ ابو حنیفہ کی بخشش کر دے۔ اگر کل قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا، اس پر بڑا تعجب اور سرپرائز ہے کہ امام اعظم کہ ابو حنیفہ کس طرح بخشا گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نمازیں پڑھو، رب کا ذکر کرو، مشائخ کی سنگت میں بیٹھو، مگر تکبر نہ آنے پائے۔ اگر تکبر آیا، بڑے میں نے علماء کو دیکھا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تکبر کیا سب کچھ بھول گیا، تکبر کیا سب کچھ نکل گیا۔ اگر جو تمہیں آج خلافت دے سکتے ہیں وہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آج کو تمہارے بھوک میں تھوڑا دم آ گیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ بس میری بھوکا ہی چل سن، جڑا بھوک دے سکتا ہے وہ تینوں پینچر بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ میں رہو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب مشائخ کی بارگاہ میں بیٹھو، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اخلاص کی ضرورت ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ تو جب یہاں پر آئیں تو پانے آئیں۔ اور وہ جملہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے جو کسی فقیر نے کہا تھا کہ اگر شیخ کوئی بات کہے تو آگے سے کیوں کہہ دیں، شیخ کی بات پر وائے کہہ دیں، اسی وقت تمہاری بات چلی جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔